بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 48 میں باب قسمت الغنائم والغلول فیہا فصل ثانی سے احادیث نمبر 4006 سے لے کر 11 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلباء کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قسمت خیبر على اہل الحدیبیہ فقسمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سہما وکان الجیش 1500 فیہم 300 فارس فاعطى الفارس سہمین والراجل سہما، رواہ ابو داود وقال حدیث ابن عمر اصح والعمل علیہ، وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خیبر میں حاصل شدہ مال غنیمت اور زمین کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا گیا جو حدیبیہ کی صلحوں میں شریک تھے۔ چنانچہ رسول کریم نے اس خیبر کے مال غنیمت اور زمین کو 18 حصوں میں تقسیم کیا، اور صلح حدیبیہ میں شریک لشکر کی تعداد 1500 آدمیوں پر مشتمل تھی، جن میں 300 سوار تھے۔ اس طرح سوار کو آپ نے 2 حصے دیے اور پیادہ کو 1 حصہ۔ ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارہ میں ابن عمر کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اسی پر اکثر ائمہ نے عمل کیا ہے۔ نیز مجمع کی اس روایت میں یہ وہم واقع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا 300 سوار تھے، حالانکہ سواروں کی تعداد تو 200 تھی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں خیبر کے غنائم کی تقسیم میں احناف کا مستدل پیش کیا گیا ہے۔ اگلی روایت حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع الربع فی البدعۃ والثلث فی الرجعہ، رواہ ابو داود۔ حضرت حبیب ابن مسلمہ فہری کہتے ہیں، کسی غزوے کے موقع پر نبی کریم کی خدمت میں میں حاضر ہوا۔ آپ نے جنگ کی ابتدا میں لڑنے والوں کو مال غنیمت میں سے 1/4 حصہ زائد عطا کیا اور واپسی کے وقت لڑنے والوں کو 1/3 حصہ زائد عطا کیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام یوں رقم تراز ہیں، نفع الربع، یہ تنفیل سے ہے، بطور انعام اضافی حصے کو کہا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مثلا کچھ لوگوں نے لشکر اسلام کے محاذ پر پہنچنے سے پہلے کفار پر حملہ کر دیا، پھر لشکر اسلام آیا اور کفار کو شکست ہو گئی۔ اس پہلے دستہ کو حضور کریم مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پورے مال کا ربع بطور انعام فرماتے تھے، اور باقی مال میں بھی ان کا عام مجاہدین کی طرح حصہ ہوتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے نہایت جرت کا مظاہرہ کیا۔ البضاعہ کا یہی مطلب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ مثلا لشکر اسلام محاذ جنگ سے واپس چلا گیا، مگر ایک دستہ اب بھی دشمن کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے لوگوں کو تقسیم سے پہلے پورے مال کا ثلث دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی جرت پہلے والوں سے بڑھ کر ہے، اسی کو پھر رجعہ کہا گیا ہے۔ اب اس میں بحث ہے کہ یہ انعام خمس کے ہٹائے جانے کے بعد بقیہ 4 حصوں سے دیا جاتا تھا یا خمس بھی اس میں شامل رہتا تھا۔ تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ انعام خمس ہٹانے کے بعد ہوا کرتا تھا،
اور یہی امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ بعض نے کہا یہ انعام خمس نکالنے سے پہلے دیا جاتا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی حبیب بن مسلمہ سے ہی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفل الربع بعد الخموس والثلث بعد الخموس اذا کافل، رواہ ابو داود۔ حضرت حبیب ابن مسلمہ فہری راوی ہیں کہ رسول کریم جنگ کی ابتدا میں اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے لڑنے والے مجاہدین کو مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد چوتھائی حصہ زیادہ دیتے تھے، اور لشکر کے واپس آ جانے کی صورت میں لڑنے والے مجاہدین کو خمس نکالنے کے بعد تہائی حصہ زیادہ دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابی جویریہ جرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال اصبت بارض الروم جرة حمراء فيها دنانير في امرأة معاوية وعلينا رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله يقول لا نفل إلا بعد الخموس لأعطيتك، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو جویریہ جرمی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک دن میں نے روم کی زمین میں ایک سرخ رنگ کی ٹھلیا پائی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے علاقے کے حاکم رسول کریم کے صحابی میں سے ایک شخص تھے جن کا نام معن ابن یزید تھا۔ وہ ٹھلیا لے کر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے ان دیناروں کو مسلمانوں یعنی مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کر دیا، اور ان میں سے مجھ کو بھی اتنا ہی دیا جتنا کسی ایک شخص کے حصے میں آیا تھا، یعنی مجھے بھی سب کے برابر دیا، کوئی زیادہ حصہ نہیں دیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ خمس نکالنے کے بعد ہی حصے سے زیادہ دیا جا سکتا ہے تو یقیناً میں بھی تمہیں دوسروں سے زیادہ دیتا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، لولا انی، یعنی انعام وغیرہ اس مال سے دیا جاتا ہے جس سے خمس نکلتا ہو، یعنی وہ مال غنیمت ہوتا ہے کہ خمس ہٹائے جانے کے بعد بقیہ 4 حصوں سے انعام دیا جائے، لہٰذا میں انعام اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مال فے ہے جو جنگ کے بغیر تجھے حاصل ہو گیا ہے، اس لیے اس میں آپ انعام کی توقع نہ رکھیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، قال قدمنا فوافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين افتتح خیبر فاسمح لنا او قال فاعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر منها شيئا الا لمن شهد معه الا اصحاب سفينتنا جعفرا واصحابه اسهم لهم معهم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب ہم حبشہ سے آئے اور رسول کریم کے پاس پہنچے تو آپ اس وقت خیبر کو فتح کر چکے تھے، چنانچہ آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا کہ چنانچہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا، اور آپ نے اس مال غنیمت میں سے کسی بھی ایسے شخص کو کوئی حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر کے موقع پر موجود نہ رہا، علاوہ اس شخص کے جو غزوہ خیبر کے وقت آپ کے ساتھ تھا، اور علاوہ ہم کشتی والوں یعنی حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے، آپ نے ہم کشتی والوں کو بھی ان غزوہ خیبر میں شریک ہونے والے مجاہدوں کے ساتھ حصہ دیا، باوجود یہ کہ ہم اس غزوہ میں شریک نہیں تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت یزید بن خالد سے روایت ہے، ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله فقالوا صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين رواہ مالک و ابو داود اور نسائی۔ حضرت یزید ابن خالد راوی ہیں اور رسول کریم کے صحابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے رسول کریم سے اس کا ذکر کیا، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جنازہ کی تیاری کرو، اس کے جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا، اس خوف کی وجہ سے کہ نامعلوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ جب ہم نے اس کے اسباب کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں یہودیوں یعنی یہودی عورتوں کے پہننے کے گلے کے ہار ملے جو 2 درہموں کے برابر بھی نہیں تھے، یعنی ان کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ اس حدیث مقدسہ کو مالک نے، ابو داود نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور اکرم نے ایک خائن کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اگرچہ صحابی رسول بھی ہو لیکن خیانت کر لے تو حضور جنازے میں شرکت نہیں فرمایا کرتے۔ خرز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ گلے کے اس ہار کو کہتے ہیں جو بیکار اشیاء سے بنا ہوا ہو۔